ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. امیر المؤمنین، امام المتقین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار اور نبی کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کے 4 دور ہیں. 4. پہلا ولادت سے لے کر ہجرت تک، یہ ایک دور ہے. پھر ہجرت سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس تک، یہ دوسرا دور ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس سے لے کر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، یہ تیسرا دور ہے. یعنی اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ،
حضرت عمر فاروق کا زمانہ اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ، یہ تینوں زمانے اس میں شامل ہیں۔ یہ پہلے تین زمانے، تین دور تو گاہے گاہے بیان ہوتے رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا چوتھا دور، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بیان کیا ہو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، اور مختصر وقت میں ہم گنہگاروں سے تو سارا کچھ بیان نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ باتیں آپ کے ذوق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو وہ سنا دی جاتی ہیں۔ تو آج ہے بڑا مشکل بیان کرنا یہ دور۔ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی، اس میں مدینہ طیبہ کے اکثر لوگ شامل نہیں تھے۔ جو چند شامل ہو گئے تھے، ان کو خود کوئی اپنی شکایتیں نہیں تھیں۔ وہ کسی نے آن کے کوئی مصر سے آیا، کوئی کوفہ سے آیا، کوئی بصرہ سے آیا، ادھر کے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے آن کے مدینہ طیبہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ اب سرکار عثمان غنی شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حاکم کے بغیر، خلیفہ کے بغیر یہ نظام چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک ایک کنٹرولنگ اتھارٹی نہ ہو، کس طرح یہ حکومت کے کام چل سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ تھے بصرہ والے، انہوں نے سوچا کہ امیر بنانا چاہیے، خلیفہ بنانا چاہیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کا نام لے لے کر سرکار نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے آن کے کہا، حضرت آپ ہمارے امیر بن جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا، نہ بابا، نہ، میں نہیں تمہارا امیر بنتا، میں نہیں تمہارا خلیفہ بنتا۔ اور یہ جو کوفہ کے لوگ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پھپھی کے بیٹے
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ انہوں نے بھی کہا نہ بابا نہ، میں نہیں بیعت لیتا تمہاری، میں خلیفہ نہیں بنتا۔ اب لوگ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے پاس پہنچے، اور پیش کون تھے؟ یہی باغی لوگ، کیونکہ مدینہ منورہ کے اکثر لوگ تو حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہارا خلیفہ نہیں بنتا۔ جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ نہیں ابا جان، نہیں، ہم نے خلافت قبول نہیں کرنی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، حضرت علی سے درخواست کی گئی کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، تو پہلے حضرت علی نے نہ کر دی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ جو برادری بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خم کے کنویں پر اعلان کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا جانشین بنا کر گئے تھے حضرت علی کو۔ ارے اللہ کے بندو، اگر وہ اعلان تھا جانشینی کا، تو اب تو حضرت علی کی خدمت میں جانشینی پیش کی جا رہی ہے نا، کہ حضور آپ بیعت قبول فرما لیجئے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میں بیعت قبول نہیں کرتا۔ اچھا، فسادی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو اس کا مطلب ہے ہمیں کسی سے سہارا نہیں ملے گا، تو بیعت کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو انہوں نے آخر کار حضرت علی مرتضیٰ کو مجبور کر دیا کہ آپ ان کی بیعت لیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت علی نے خوشی سے حکومت قبول نہیں کی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک وجہ یہ بھی تھی، حضرت علی کے ذہن میں، یہ ہیں شرارتی فسادی لوگ، اگر میں نے بھی ان کو کھلا چھوڑ دیا، بعد میں رائے یہ بنی، اگر میں نے بھی ان کو کھلا چھوڑ دیا، یہ کسی کے کنٹرول میں ہوں گے نہیں، تو یہ تو جگہ جگہ فساد پیدا کرتے رہیں گے۔ اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت طلحہ بھی شریک تھے، حضرت زبیر بھی شریک تھے۔ اب جو لوگ تھے نا مدینہ منورہ کے، جو اس وقت وہاں موجود تھے، اب انہوں نے مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور ویسے بھی
جتنے صحابہ موجود تھے اب ان میں کوئی صحابی بھی نہ علم میں حضرت علی کے برابر تھا، نہ درجے اور مرتبے میں حضرت علی کے برابر تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی صحابہ کی کوئی عظمت کم کر رہے ہیں، نہیں۔ دیکھو نا، نبی ہیں، ہم سب نبیوں کے خادم ہیں، ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب باقیوں کی توہین نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب کسی کی شان بیان کی جائے تو دوسروں کی نفی نہیں کرنی چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں جی، نہیں، سارے شان والے تھے، لیکن حضرت علی کے مقابلہ میں ان جیسا علم والا، ان جیسے درجے اور مرتبے والا اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بیعت ہوتی ہے ذوالحجہ کی 24 کو، دن ہے جمعرات کا۔ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کب ہوئی؟ 24 ذوالحج کو، اور دن کون سا تھا؟ جمعرات کا۔ یہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، انہوں نے بیعت کر لی، جو بڑے لوگ تھے۔ پھر جمعہ کے دن، جمعہ کے موقع پر مسجد نبوی علی صاحبہا صلاۃ والسلام، مسجد نبوی شریف میں تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ تو بن گئے حضرت علی، لیکن جو فوج تھی، دبدبہ تو اسی کا تھا نا، روب تو اسی کا تھا، اور اس فوج میں اکثر لوگ شرارتی تھے۔ اب یہاں سے مدینہ منورہ سے کچھ صحابہ بیعت کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے عمرے کی نیت سے، اور وہاں پر ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ بھی موجود تھیں۔ اچھا، ادھر مدینہ طیبہ میں لوگوں نے آن کے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ امیر المومنین بن گئے ہیں تو مہربانی کر کے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے، قصاص لیجئے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ سارے حالات دیکھ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی ان کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ جب حضرت علی پوچھتے نہ ہوئے اور کس نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے تو سارا مجمع کھڑا ہو، میں قتل کیتا ہے جی، میں قتل کیتا ہے جی۔ اور جب تک پوری قوت نہ ہوتی حضرت علی کے پاس، اتنی دیر تک تو قصاص لینا ممکن نہیں تھا۔ لیکن لوگ بہرحال مطالبہ کر رہے تھے قصاص عثمان کا۔ اور مکہ مکرمہ میں بھی یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے۔ اب اس مقصد کے لیے لوگ کٹھے ہوتے رہے کہ جی بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جس طرح تحریک شروع ہوتی ہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب سب نے کہا کہ ہاں بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی بھی فرماتے تھے بدلہ تو ہوگا، لیکن اگر یہ بدلہ کے حالات نہیں ہیں، اور ان میں جو فسادی تھے
وہ کہتے تھے اوے دیکھا ہے یہ جتنے قاتل ہیں یہ کس کے دسترخوان پر روٹی کھاتے ہیں؟ علی کے دسترخوان پر۔ یہ جتنے قاتل ہیں یہ کس کی کمانڈ میں ہیں؟ علی کی کمانڈ میں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عثمان کو علی نے قتل کروایا ہے۔ اب نا دو دھاری تلوار ادھر بھی تاکہ جس طرح مسلمانوں کو کاٹا جا سکے کاٹو ان کو۔ تو حضرت علی ملوث ہیں اور یہی علی اب قاتلین عثمان کو پناہ دے رہے ہیں۔ ادھر ملک شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگ شام پہنچ گئے اور حضرت امیر معاویہ کو ساری باتیں بتائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے انہوں نے بھی کہا بالکل بدلہ تو ہونا چاہیے، پہلے بدلہ بعد میں بیعت۔ نہیں، اب یہ سلوگن بن گیا کہ پہلے بدلہ بعد میں بیعت۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا۔ اس وقت مطالبہ تھا صرف قصاص عثمان کا، بس اور کچھ نہیں۔ اب یہ جتنے مکہ مکرمہ والے تھے یہ یہاں سے جمع ہو کر بصرہ کی طرف چلے، کہ بصرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک کام اور کیا کہ جتنے گورنر مقرر تھے نا حضرت عثمان کی طرف سے سب کو معزول کر دیا۔ چل تیری بھی چھٹی، چل تیری بھی چھٹی، چل تیری بھی چھٹی، چل تیری بھی چھٹی، سب کی چھٹی۔ یہاں تک کہ کئی مقامات پر ایسے بھی ہوا کہ نامزد گورنری کا پروانہ لے کر جب پہنچا وہاں تو لوگوں نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ اگر تو حضرت عثمان کی طرف سے آئے ہو تو بسم اللہ، اور اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہو تو چلو چھٹی۔ تو کئی جگہ پر حضرت علی کے مقرر کردہ گورنروں کو وہاں داخل تک نہیں ہونے دیا گیا، اور حضرت علی نے یہ سارے گورنر معزول کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے اور تھی، فرماتے تھے علی ابھی گورنروں کی تبدیلی کا موقع نہیں آیا، ابھی تو ہماری حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی، ہماری حکومت ہی مستحکم نہیں ہوئی۔ ہم اگر گورنر تبدیل کریں گے تو زیادہ فتنے کا خطرہ ہے۔ بہرحال حضرت علی کی رائے تھی، انہوں نے فرمایا نہیں، جب تک اگلے گورنر چینج نہیں ہوں گے ہماری حکومت مستحکم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا آرڈر کون وصول کرے گا؟ تو یہ ایک چیز بھی یہ زیادہ غصے کا سبب بنی۔ یہ جو بصرہ ہے، بصرہ یہاں پر حاکم تھے عبداللہ بن عامر، مصر پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، شام پر معاویہ بن ابی سفیان، آذربائیجان پر اشعث بن قیس، حلوان پر عتیبہ، قیصاریہ پر مالک بن حبیب، ہمدان پر
یہ پہلے گورنر جو تھے حضرت عثمان غنی کے، یہ ان پر حبیش یہ گورنر مقرر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال پر کنٹرول تھا حضرت عقبہ بن عمر، اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب گورنر وہاں پہنچتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں کنٹرول کسی جگہ ہو جاتا ہے، کسی جگہ نہیں ہوتا۔ بہرحال شور بڑھتا گیا۔ ایک میٹنگ ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت طلحہ بھی شریک ہوئے، حضرت زبیر بھی شریک ہوئے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ بھی شریک تھیں، کچھ اور مائیں ہماری امہات المومنین عمرے کی غرض سے وہ بھی پہنچ چکی تھیں مکہ مکرمہ کے اندر، یمن سے بصرہ سے سارے آ گئے یہاں مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور حضرت علی سے کہنا ہے کہ ان قاتلوں سے پکڑو اور ان کو بدلے میں قتل کرو۔ طے یہ ہوا کہ ہمیں سب کو نہ بصرہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر حضرت طلحہ کا اثر بھی کافی تھا، ایک فوجی چھاونی بھی تھی۔ تو اب مکہ مکرمہ سے یہ صحابہ نکلے اور بصرہ کی طرف چل پڑے۔ ظاہر ہے ایک مطالبہ ایک بندہ کرتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اگر وہی بات 10 بندے کریں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر وہی بات 1000 بندہ کرے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی طے کیا کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بندے چل کرنا یا قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ان سے بھی صحابہ نے عرض کی کہ اماں جان آپ ضرور شریک ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اکٹھ رہے گا، آپ کا احترام بھی پایا جاتا ہے، تو آپ کی وجہ سے مسئلے کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کے بغیر ہمیں مسئلہ کی اصلاح نظر نہیں آتی۔ حضرت ام المومنین نے بھی سفر کا ارادہ کر لیا، اور جب حضرت ام المومنین نے سفر کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انک تعلم انی لا ارید الا الاصلاح فاصلح بینہم۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں لڑائی کی نیت سے نہیں جا رہی ہوں، میں تو معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور مالک اب تو مہربانی فرما، تو ان میرے بیٹوں کے درمیان مصالحت فرما دے، ان کے درمیان معاملات درست کر دے۔ سیدہ عائشہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، سیدہ عائشہ مکہ مکرمہ سے لڑائی کے لیے نہیں نکلی، وہ کس لیے نکلی تھی کہ 2 گروپ بن گئے ہیں، تو میں 2 گروپوں کے درمیان اصلاح اور امن قائم کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اب یہ لشکر جا رہا تھا تو راستہ میں ایک جگہ چند کتے بھونکے،
یہ ایک بات بیان کی جاتی ہے شیعہ حضرات کی طرف سے، کتے بھونکے، جب کتے بھونکے تو حضرت عائشہ پھٹ چونکی، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی اسے مقام حواب کہا جاتا ہے، مقام حواب۔ جب مقام حواب سنا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو آگے نہیں جاتی، میں تو واپس جاتی ہوں۔ یہ شیعہ روایت بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا، ازواج کو فرما رہے تھے تم میں سے ایک کا کیا حال ہوگا جب اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن لوگوں کے زور دینے پر، اصرار کرنے پر حضرت عائشہ پھر آگے سفر کے لیے تیار ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حواب والی کہانی یہ ساری من گھڑت کہانی ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بھی ایسے ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ میری ایک بیوی سفر پر ہوگی تو ایک جگہ کے کتے بھونکیں گے، بس اس میں کیا ہے؟ آگے پھر اس عورت کو کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا یہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر نہیں، لیکن یہ روایت ہے بھی صحیح نہیں۔ جس طرح باقی دوسری روایتیں گھڑ گھڑ کے سناتے رہتے ہیں وہ لوگ یہاں بھی سنا دیتے ہیں۔ محدثین نے اس پر بڑا کلام کیا ہے کہ اس کا فلاں راوی بھی ایسا ہے، اس کا فلاں راوی بھی ایسا ہے، اس کا فلاں راوی بھی ایسا ہے۔ اچھا، سفر کے دوران نمازوں کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ جو مروان بن حکم ہے اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ تو نے اذانیں کہنی ہے۔ مروان اذان دیتا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں، تو یہ بھانجے لگے نا حضرت ام المومنین کے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر امامت کرایا کرتے تھے اور باقی کے سارے صحابہ ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اس کو کبھی گم نہ کرنا، اسلام کے اندر نماز کے امام کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر کسی کو نماز کا امام نہیں بنایا جاتا۔ جس کو نماز کا امام بنایا جاتا ہے نا اس کے اندر کوالٹیاں ہونی چاہیے کہ باقی جتنے نمازی موجود ہیں ان میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا یہ ہو، جو سب سے بہتر قاری ہے اس کو امام بنایا جائے۔ اگر دونوں قرآن پڑھنے میں برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ سنت کا عالم دونوں میں سے کون زیادہ ہے۔ تو جو سنت کا زیادہ عالم ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا۔ اگر دونوں سنت میں بھی برابر ہوں، قرآن بھی دونوں اچھا پڑھتے ہوں، علم بھی دونوں کا ایک سا ہو، تو پھر دونوں میں جو عمر میں زیادہ ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا۔ جو نیکی میں زیادہ ہوگا
اس کا چناؤ کیا جائے گا امام بنانے کے لیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ دستور دیا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اس پر عمل بڑا مشکل ہے۔ بھئی پہلے نمازیوں کو دیکھو کیڑا بھی سارے جو چنگا قرآن کیڑا پڑھ دے، کیونکہ اس طرح پھر کسی کے سر پر ذمہ داری نہیں ہوتی نا، تو پھر نماز بھی پتہ نہیں ٹائم پر ہو کہ نہ ہو، تو امام مقرر کر لیا جاتا ہے تاکہ وقت پر نماز ہو سکے، خواہ کبھی اس کے پیچھے اس سے بڑا عالم آ جائے اور کبھی اس کے پیچھے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا آ جائے، ڈیوٹی اس کی ہوتی ہے، وہ آگے چاہے تو کھڑا کر دے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے تھوڑی دیر پہلے سرکار نے بھی تو کسی کو مسجد کا امام بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بنایا تھا نا۔ تو کیا سرکار خود ہی خلاف ورزی کرتے اپنے قانون کی؟ یہ ابو بکر ہی تھے جو سب سے بہتر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر ہی تھے جو سنت کے دین کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ ابو بکر ہی تھے جو سب میں سے زیادہ نیک تھے۔ یہ نہیں کہ باقی گناہگار تھے، نہیں، نیکی میں درجہ ہوتا ہے نا۔ یہ ابو بکر ہی تھے جو عمر میں بھی باقی حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے سب سے عمر میں بھی زیادہ بڑے تھے۔ تو بھئی اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب یہ تو چل پڑے نا بصرہ کی طرف۔ ادھر سے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ، انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے نکلتا ہوں۔ یہاں بھی بہت سارے ساتھیوں نے، خود حضرت حسن نے بھی بڑا کہا، ابا جی خدا کے لیے مدینہ شریف نہ چھوڑیے، اگر مدینہ شریف چھوڑ دیا نا تو واپس مدینہ شریف آنا نصیب نہیں ہوگا، نہ جائیے۔ لیکن مولا علی سمجھتے تھے، وہ ان کی اپنی حکمت تھی، انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے جانا ہے۔ تو جب حاکم کا فیصلہ آ گیا، خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ آ گیا، تو اب یہ سارے لوگ، صحابہ بھی اور وہ شرارتی، وہ بھی سارے یہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے ایک چچیرے بھائی کو وہاں گورنر بنایا، نائب بنایا اپنا، اور مکہ شریف کے اندر اپنے دوسرے چچا زاد بھائی قسم بن عباس کو گورنر بنایا۔ اور یوں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ مدینہ منورہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی مرتضیٰ کی سواری کی باگ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، باگ پکڑ کے۔ عرض کیا، امیر المومنین، خدا کے لیے مدینہ شریف کی اقامت ترک نہ کیجیے، مدینہ منورہ نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تو پھر کوئی بھی خلیفہ مسلمانوں کا مدینہ شریف کی طرف نہیں واپس آئے گا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ آج چلے گئے تو کوئی خلیفہ پھر مدینہ شریف کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ تو دیکھ لیجئے وہی ہوا، حضرت علی مرتضیٰ واپس مدینہ شریف نہیں آ سکے، کوفہ میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
وہ واپس گئے مدینہ منورہ، لیکن کب؟ جب وہ خلیفہ نہیں تھے، جب وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے تو وہ گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ انہوں نے دمشق شام کے اندر اپنا دارالحکومت بنایا، یزید بھی وہاں دارالحکومت بنا کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے بعد جتنے خلیفے آئے بھائی اس طرح چلتا رہا، مدینہ منورہ کو دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی۔ آج بھی دیکھ لو، سعودی بھی جب سے آئے ہیں دارالحکومت مدینہ شریف نہیں بنا۔ سعودیوں سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی کیپٹل مدینہ شریف نہیں تھا، کیپٹل دمشقی تھا، استنبول۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ بڑا لمبا چھیڑ بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں اس کو بند کروں۔ وہ اگلے جمعے کے بارے خیال تھا معراج شریف شروع کروں گا، لیکن یہ بات تو بالکل ہی درمیان میں رہ گئی۔ اچھا، دو اللہ سمجھائے گا، اگلے جمعے بیان کریں گے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔